ہر دور کی یادیں لیے ملکہ برطانیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ملکہ الزبتھ دوم کا مکمل نام الزبتھ الیگزینڈرا میری تھا۔ وہ مملکت متحدہ کی ملکہ اور دولت مشترکہ کی آئینی ملکہ ہیں۔ الزبتھ الیگزینڈرا میری 21 اپریل 1926 کو لندن کے بریکلے اسکوائر کے قریب واقع ایک مکان میں پیدا ہوئیں۔ وہ بادشاہ جارج پنجم کے دوسرے بیٹے ڈیوک آف یارک البرٹ اور ان کی اہلیہ لیڈی الزبتھ کی پہلی اولاد تھیں۔ ان کے بچپن میں کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ ایک دن وہ برطانیہ کے تخت پر بیٹھے گی۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ ملکہ برطانیہ نے اپنی بادشاہی میں دنیا میں کیا کیا نہیں دیکھا۔ دوسری جنگ عظیم، ایٹم بم کا استعمال، برطانیہ کا عروج و زوال، سرد جنگ، پاکستان انڈیا کی آزادی، کورونا، جنگیں، ٹیکنالوجی کا انقلاب، گھوڑوں سے گاڑیوں اور جہازوں سے خلائی جہازوں تک کا سفر۔ ہر دور کی یادیں لیے ملکہ برطانیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ملکہ الزبتھ دوم کا مکمل نام الزبتھ الیگزینڈرا میری تھا۔ وہ مملکت متحدہ کی ملکہ اور دولت مشترکہ کی آئینی ملکہ ہیں۔ الزبتھ الیگزینڈرا میری 21 اپریل 1926 کو لندن کے بریکلے اسکوائر کے قریب واقع ایک مکان میں پیدا ہوئیں۔ وہ بادشاہ جارج پنجم کے دوسرے بیٹے ڈیوک آف یارک البرٹ اور ان کی اہلیہ لیڈی الزبتھ کی پہلی اولاد تھیں۔ ان کے بچپن میں کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ ایک دن وہ برطانیہ کے تخت پر بیٹھے گی۔ تاہم انہوں نے اپنے بچپن سے ہی ایک ذمہ دار شخصیت ہونے کا ثبوت دیا۔ الزبتھ اور 1930 میں جنم لینے والی ان کی بہن مارگریٹ روز ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ 1936 میں ایڈورڈ ہشتم کے تخت سے دستبرداری کے بعد الزبتھ کے والد جارج ششم کے نام سے تخت نشین ہوئے اور الزبتھ ان کی ولی عہد بن گئیں۔ نوجوان شہزادی نے جنگ کے اختتامی دنوں میں ATS میں شمولیت اختیار کی اور لاری چلانا اور اس کی مرمت کرنا بھی سیکھا۔ 1947 میں انہوں نے اپنے ایک دور کے کزن فلپ ماؤنٹ بیٹن سے شادی کی، جنہیں ڈیوک آف ایڈنبرا کا خطاب ملا۔ اس جوڑے کے یہاں سب سے پہلے بچے چارلس کی پیدائش 1948 میں ہوئی، جبکہ ان کی بیٹی این 1950 میں پیدا ہوئیں۔ ان کے 4 بچے ہیں۔ جب ان کے والد بادشاہ جارج ششم کا 1952 میں انتقال ہوا، تب الزبتھ دولت مشترکہ کی صدر اور مملکت متحدہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، پاکستان اور سری لنکا کی حکمران بن گئیں۔ ان کی تاج پوشی 1953 میں ہوئی اور یہ اپنی طرز کی پہلی ایسی تاج پوشی تھی جو ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی۔ 9 ستمبر 2015 کو انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کے سب سے لمبے دور حکومت کے ریکارڈ کو توڑ دیا اور برطانیہ پر سب سے زیادہ وقت حکومت کرنے والی ملکہ بن گئیں۔ وہ پورے عالم میں سب سے عمر دراز حکمران اور سب سے لمبے وقت تک کی حکومت کرنے والی ملکہ ہیں۔ پاکستان میں 8 فروری کو گورنر جنرل نے اعلان کیا کہ ملکہ الزبتھ دوم اب اپنے علاقوں اور ریاستوں کی ملکہ اور دولت مشترکہ کی سربراہ بن گئی ہیں۔ انہیں پاکستان میں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ شاہی خاندان کے مورخین کے مطابق ملکہ کے دادا جارج پنجم پہلے ہی اپنی عزیز پوتی کے تخت نشین ہونے کی پیشن گوئی کر چکے تھے۔ الزبتھ دوم اس دور میں ملکہ بنی تھیں جب برطانیہ 1946 میں ختم ہونے والی دوسری عالمی جنگ کے اثرات سے نکل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں کئی وزرائے اعظم، صدور، پوپ بدلتے دیکھے۔ سرد جنگ اور پھر سوویت یونین کا انہدام بھی اسی 70 سالہ تاریخ کا حصہ ہے۔ مئی 2011 میں ملکہ 100 سال کے دوران آئرلینڈ کا دورہ کرنے والی پہلی برطانوی فرمانروا تھیں۔ ان سے قبل 1911 میں بادشاہ جارج پنجم نے آئرلینڈ کے آزاد ریاست بننے سے ایک دہائی قبل وہاں کا دورہ کیا تھا۔ سن 1981 میں الزبتھ کے سب سے بڑے بیٹے چارلس نے لیڈی ڈیانا سے شادی کی
چارلس اور ڈیانا کے 2 بیٹے ہیں جن کا نام ولیم اور ہیری ہیں، مگر اس کے بعد دونوں میں طلاق ہوئی۔ پیرس میں ڈیانا کی ایک کار حادثے میں موت ہوئی۔ ایک تقریب کے دوران ملکہ نے باضابطہ طور پر اپنے بیٹے پرنس چارلس کو پرنس آف ویلز کے شاہی اعزاز سے نوازا۔ انہیں یہ اعزاز 9 برس کی عمر میں ہی مل چکا تھا، مگر ملکہ نے اصرار کیا کہ ان کی اعزاز کی تقریب اس وقت تک انتظام نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اس کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں لیتے۔ برطانیہ کے نئے بادشاہ چارلس کہتے ہیں کہ ملکہ کی موت میرے اور میرے خاندان کے لیے بڑا صدمہ ہے۔ ملکہ الزبتھ دوم کی کمی برطانیہ دولت مشترکہ میں محسوس کی جاتی رہے گی۔ ملکہ کے ورثاء میں ان کے 4 بچے، 8 پوتے پوتیاں اور نواسہ نواسی اور 11 پڑپوتے پوتیاں شامل ہیں۔